سکو، مانگو کچھ اس طرح سے کہ ٹالے نہ جا سکو، کشکول کی طرح سے اچھالے نہ جا سکو۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ توحید کی شراب، اب وقت آ گیا ہے کہ توحید کی شراب اتنی پیو کسی سے سنبھالے نہ جا سکو۔ معزز حاضرین، ہمارے درمیان ہندوستان کے مائنات خطیب ذیشان مقرر حضرت علامہ مولانا خطیب الہند حضرت علامہ مولانا محمد مختار الحسن صاحب خلیفہ فاضل بغداد شریف تشریف فرما ہے، جو صرف اسٹیج ہی کی رونق نہیں ہے بلکہ بازار علم کی بھی رونق ہے، اور اپنی ذات میں خود جہان علم بھی ہے، جہان حیرت بھی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، مسند خطابت آپ کی منتظر ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیچ میں جگہ خالی ہے، سمٹ آئے، آگے چلے آئے، آپ لوگ آگے چلے آئے۔ حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس حبیبی، حضور نائب مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفى، والصلاة والسلام على حبيبنا طبيبنا معلمنا المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى المرتضى وعلى من اتبعهم إلى يوم الهدى۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اهتماما به وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نہیں منت کسے تاب شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اور یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں. یہاں تو بات کرنے کو تھا. آج کا یہ عظیم الشان روایتی شاندار اجلاس عرس مجاہد ملت و نائب مجاہد ملت اپنے آب و تاب کے ساتھ ایک روز قبل سے ہی منایا جا رہا ہے. مجمع آیا اور چلا بھی گیا. محب گرامی وقار خطیب ذیشان عالم حق بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذیشان صاحب قبلہ مصباحی پرنسپل دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور فیض آباد کی کوشش اور اصرار یہ رہا کہ کل شریف سے پہلے تقریر ہونی چاہیے. مگر وقت محدود ہے اور آنے کے ساتھ ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ پہلے رہنے کے لیے کچھ لوگ بہت تیزی سے پہل کر رہے ہیں. غنیمت ہے دین نگر پور کو ڈنگر پور بنایا، ڈینجر پور نہیں بنایا. اگر ڈینجر ہوتا تو باہری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. وہ ڈنگر تھے جو پہلے آئے اور نکل گئے. اور یہ کوئی یہاں عجوبہ نہیں ہے، یہ پورے بھارت میں چلتا ہے. ہمارے فیض آباد کے بالکل بغل میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے کوڑے بھار، جبکہ نوابوں نے اس کا نام رکھا تھا کوئے بہار. تو یہ نام بگاڑنے کی پرکریا اور کام بگاڑنے کا طریقہ آج سے نہیں، بڑے پرانے دنوں سے چل رہا ہے. مصطفیٰ آباد رامپور ہو گیا، عظیم آباد پٹنہ ہو گیا، اب اورنگ آباد کیا بنا ہے وہ آپ بتا دیجیے. لیکن فقہا اور علماء میں فرماتے ہیں کہ کلیہ یہ ہے کہ نام بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. یہ دین نگر تھا تو آج بھی دین نگر ہے. اب خسرہ کھتونی پتونی چتونی میں یوگی جوگی بابا جتنا نام ہو بدل لیں کوئی فرق. ارے اب تو بولو نا یار. حضرات
حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وارث علوم امام احمد رضا پروردہ مفتی اعظم ہند اور نور دیدہ مجاہد ملت امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یتنا سنا ہے کہ جن کو میں نے دیکھا ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا ان کے بارے میں جانتا۔ اس لیے جب راستے میں مفتی ذیشان صاحب قبلہ کے ذریعے پروردہ نور دیدہ نائب مجاہد ملت کی سیرت پڑھی تو دل میں چاہا کہ آج طبیعت کھول کر وہ بیان کیا جائے جو میں نے بہت باضابطہ فقہ راویوں سے سنا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مجاہد ملت کی کرامتوں کو دیکھا اور ذہن یہ بنایا کہ تطبیقی صورت دکھائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنن کریمہ کی چلتے ہوئے حالے کا نام مجاہد ملت تھا۔ ایک ایک چیز ایک حرف میں بھی ذرا انحراف کرنا پسند نہیں تھا، مگر مفتی ذیشان صاحب کا عالی شان خطاب مجمع روکنے کے لیے یہ ہندوستان میں ہوا چلتی ہے، جس کی ہوا ہوتی ہے وہی جیتتا ہے۔ اب جو وہاں سے ہوا چلی ہے اس کے خلاف کون چلا سکتا ہے؟ فرمایا کل خاص فیض کا وقت ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کل تک ٹھہرتے اور چلے جاتے ہیں، کوئی بری بات تو نہیں ہے، نہ میں ان پہ عیب لگا سکتا ہوں، مگر آج کی رات صاحب عرس کی شادی ہوتی ہے اور بدائی تک گھر والے ہی رہتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں رہتا۔ باراتی اور گھراتی کھانا کھا کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مکمل تقریر ہے کہ ان کی شادی کیسے ہوتی ہے، آج وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا۔ حضرات ادھر ادھر کی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی اور میری دونوں کی طبیعت بن جائے۔ ایک طرف صاحب مزار ہے اور دوسری طرف ان کی یادگار ہے اور تیسری طرف ان کا بنایا ہوا عظیم الشان قلعہ، وہ بھی ایک عظیم یادگار ہے۔ کس طرف رخ کیا جائے، کس کی بات کی جائے؟ فرما رہے ہیں صاحب مزار پر گفتگو کی جائے، حالانکہ ہر دادا چاہتا ہے کہ اس کے پوتے کو دیکھا جائے، ہر نانا چاہتا ہے کہ اس کے نواسے کو لاڈو پیار دیا جائے، مگر پوتا تو دادا ہی کی طرف مچلے گا، یہ ان کا حق ہے، مگر میں دونوں طرف تینوں طرف چلوں گا، ایک طرف نہیں۔ الحمدللہ آج ان امانتوں کا سچا وارث آپ کے درمیان جلوہ بار ہے، پیر طریقت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام رحمانی صاحب قبلہ دامت ظلہ وعم فیضو آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں۔ تقریر کرنے کے لیے بہت سارے موضوع ہیں، ابھی ہمارے خطیب بول رہے تھے، دل چاہا کہ اسی پر تقریر کی جائے،
اس بلڈنگ کے حوالے سے کہ آج ہماری قوم کے لوگ کس قدر جہالت زدہ ہے اور انہیں کس قدر علم کی ضرورت ہے. ادھر ادھر کی ہانکنے سے بہتر ہے انہیں آئینہ دکھایا جائے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا انعام کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی، آپ کا انجام کیا ہے. بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن آئیے ہم مقدس قرآن کی تلاوت کی شروع کرتے ہیں تو مقدس قرآن کی تلاوت پر ختم بھی کرتے ہیں اور اس کی تفسیر اور توضیح کے ساتھ آگے بڑھتے چلتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات عالم میں اپنے نظام کو برپا رکھنے اور قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک دستور حیات عطا فرمایا ہے جس کا نام مقدس قرآن. محترم حضرات، قرآن صرف دیکھنے کی کتاب، صرف سننے کی کتاب، صرف چومنے کی کتاب، صرف سینے سے لگانے کی کتاب، جہیز میں دینے کی کتاب نہیں ہے. قرآن جزدان میں رکھنے کی کتاب، اوپر الماری میں رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا یہ مقدس کلام ہے جو نظام حیات بن کر کے آیا. وہ لوگ جو مکہ کی وادیوں میں چرواہا کی حیثیت سے بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ لوگ جنہیں رومی اور فارسی پچھڑا ہوا بیکورڈ عربی تصور کرتے تھے، جنہیں کے تہذیب و تمدن پر پوری دنیا چیبجبی تھی، جس کی انسانیت کو پامال کرنے کے لیے ایک بار فارس اٹھتا تھا تو دوسری بار روم اٹھتا تھا، بار بار عرب کو کچل دینا چاہتا تھا، مگر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انسانوں کی زندگی کو چلانے کے لیے ایک دستور حیات عطا فرمایا اور اس کا نام مقدس قرآن رکھا. اللہ رب ذوالجلال نے اس نظام کی تشریح کے لیے اور اس پر عمل آوری کے لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی عطا فرمائی. آؤ ذرا قریب آ کر دیکھو، آپ کو شکوہ ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو شکایت ہے کہ سماج میں ہمیں عزت نہیں ملتی ہے، آپ کا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں پا رہے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، آپ کا تصور ہے ہمیں پوری دنیا میں پسپا کیا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، ایک مختصر سی بات سن لو، تمہاری پسپائی کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی، تمہاری رسوائی کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی، تمہاری زندگی میں دشواریوں کے اسباب کہاں ہیں وہ بھی تمہاری نگاہوں میں آ جائیں گے. فاروق اعظم مکۃ المکرمہ کے قریب سے گزر رہے ہیں، حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں گزر رہے ہیں. اس وقت کی بات ہے جب روما فتح کیا جا رہا تھا، اس وادی سے گزرے جس وادی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں، پلکیں نم ہو گئیں. اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے اصحاب رک جاؤ، آج تو خوشی کا دن تھا، آج تو مسرت کا دن تھا، آج تو فخر و مباحات کا دن تھا، آج تو شادیانے بجانے کا دن تھا، آج تو سینہ تان کر چلنے کا دن تھا، آج تو اکڑ کر کھڑے ہونے کا دن تھا. دنیا کی سپر پاور طاقت روما کو پیروں سے اسلامی فوج راؤند رہی ہے. صلح کے لیے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اسلام کے لیڈر اور قائد کا سفیر پہنچ رہا ہے. آج فخر کا مباحات کا دن ہے، مگر خلیفہ رو رہا، خلیفہ رو رہا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ وادی دیکھ کر اپنی جوانی یاد آتی ہے، اپنی جوانی یاد آتی ہے. کنا اذلہ، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے فوجیوں، اے لوگوں، ذرا دھیان سے سنو، میری بات پر غور کرو، ایک بار توجہ کرو کہ میں
جسے آج دنیا خلیفہ کی شکل میں دیکھ رہی ہے، جسے آج دنیا عظیم لیڈر کی شکل میں دیکھ رہی ہے، اس کا حال کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کُنَّا أَذِلَّا، ہم ذلیل تھے، ہم رسوا تھے۔ یہی وادی ہے جہاں میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا باپ سخت تھا، جب میں بیٹھا ہوتا تو مجھے تماچے لگاتا، کہتا بکریاں چراتا ہے، اونٹ چراتا ہے یا بیٹھ کر سوتا ہے؟ اور جب میں بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا، اونٹوں کی جستجو میں ہوتا، تب میرا باپ مجھے مارتا، تو پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، تو پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، تو پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، کیا انہیں چرنے بھی دے گا؟ کُنَّا لِلَّهِ، ہم ذلیل تھے، ہم رسوا تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں آج عزت دی ہے تو صرف اور صرف اسلام سے۔ کس سے عزت دی ہے؟ ذرا بولیے نا۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ جنت ہے۔ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ جنت اسی کے لیے بنا رکھے ہیں، ہم نے اسے اسی کے لیے بنایا ہے جو اس زمین میں علو، برتری، بلندی، اونچائی، تکبر نہیں چاہتا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر، رائی کے دانہ برابر حبہ، کہیں کہیں آیا مثقال حبہ، رائی کے دنانے کے برابر جس کے دل میں گھمنڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں نہیں داخل فرمائے۔ تلک دار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے۔ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے زمین کو بنایا ہے، اس کارخانے ہستی کو سجایا ہے۔ انما الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تجارت کرتا ہے، نہ جانی کتنی نیکیاں کرتا ہے، مگر لوگوں کو، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا، لوگوں سے برتر سمجھتا، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور اپنے سماج میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ نمایاں بنا کر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس کے لیے بنایا ہے جو سب سے ارفع و اعلیٰ ہو کر سب سے کمتر و کوہتر کے سامنے جھک کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں برتری تلاش کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ رضا الہی کے لیے زمین میں اپنے سروں کو سجدے میں جھکا دیں۔ سبحان اللہ۔ الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، جو زمین میں علو نہیں چاہتے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے ہنر دیا ہے، اللہ نے شہرت دیا ہے، اللہ نے فوج جیسا گھر دیا، اولادیں دی ہے، خوبصورت محل دیا ہے، سب کچھ موجود ہے، عزت بھی ہے، حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دھام نگر شریف میں جا کر آج بھی دیکھو اور لوگوں سے پوچھو، وہ حویلی
یہ امام علم و فن نے فرمایا کہ گھنٹوں ٹرین چلتی تھی تب مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی زمین ختم ہو. تھوڑی دیر نہیں بلکہ گھنٹوں ٹرین چلتی تھی. وہ حویلی کا مالک جب دنیا یہ جان رہی تھی کہ یہ راجا مہاراجا کا بیٹا رئیس اڑیسہ الذین لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں کبر سے کام نہیں لیتے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ گئی. گھر بڑا اچھا ہے، پختہ بنا ہے. گواہ ہیں علماء جو وہاں گئے ہیں کہ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کی حویلی آج بھی موجود ہے. مگر مجاہد ملت پختہ کمرے میں نہیں رکھتے، بلکہ آپ نے اپنے بالا خانے میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر آنگن اور صحن میں ایک پھوس کا مکان بنا رکھا ہے. اور اس پھوس کے مکان میں جب آپ سوتے ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ آج کوئی نہیں جو بغیر بستر کے سوتا ہو. مگر مجاہد ملت جب سوتے تھے تو اپنے سفر میں بھی وہ کھجور کی چٹائی رکھتے تھے جو آپ کی دہلیہ میں ہوتی تھی. بہترین بستر لگایا جاتا، مگر جب تک دنیا دیکھتی اس گدے اور سیج پر ہوتے. جب رات کی تنہائی آتی تو اس وقت اتر جاتے، نبی پاک کی سنت یاد آتی اور کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر پکار اٹھتے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا فی الارض ولا فسادا. حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان. عجیب بات ہے، کیا پختہ مکان میں رہنا گناہ ہے؟ ارے بولیے نا. کیا لیٹرین کرنے کے لیے پختہ لیٹرین میں جانا منع ہے؟ قطعاً منع نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے. مگر کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پختہ مکان میں ایک رات گزاری ہے؟ بولیے بولیے بولیے، کہاں گزاری ہے؟ کہاں گزاری ہے؟ مسجد نبوی شریف کے بغل میں جو حجرے بنے تھے، جو کاشانے نبوت تھے، جہاں جبریل امین خادم کی حیثیت سے آتے تھے، جہاں پوری دنیا کا عظیم الشان پیغمبر امام المرسلین ساری دنیا کے خزانے لے کر بیٹھا تھا. وہ کوئی چھت والا مکان نہیں تھا. یہ مت کہیے گا کہ اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے چھت نہیں ہوتا تھا. نہیں، جا کر کے وہیں عراق میں دیکھو، قادسیہ کے میدان کے سامنے دیکھو، سلمان پاک کے مزار کے قریب دیکھو، آج بھی یزدگرد بادشاہ فارس کے محل کا وہ حصہ موجود ہے جہاں عظیم الشان قلعہ تھا اس کا، جہاں دربار لگا کرتا تھا. اس زمانے میں بھی پختہ مکانات ہوتے تھے، کنگورے بنتے تھے، قلعے بنتے تھے. مگر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی قلعہ نہیں بنوایا تھا، اپنے لیے کوئی دربار نہیں بنوایا تھا، بلکہ پھوس کے اسی مکان میں جس طرح مسجد نبوی تھی، دیگر صحابہ رہا کرتے تھے. یا عظیم الشان نبی امام المرسلین اسی پھوس کے گھر میں رہتے تھے، اسی کا نام کاشان نبوت. حضور مجاہد ملت کو اس کی لذت لینی تھی. ذرا سبحان اللہ کہو نا. حضور مجاہد ملت کو اس کی لذت لینی تھی.
بڑا طاقت والا تھا، بڑا پیسہ والا تھا، بڑا قوت والا تھا، اگر غریب ٹٹی کے مکان میں رہے، پھوس کے مکان میں رہے، چٹائی پر سوئے تو کیا حیرت کی بات ہوگی؟ جسے اللہ نے دولت سے نوازا، سیادت سے نوازا، قیادت سے نوازا، امامت سے نوازا، علم کا جو پہاڑ ہے، مجاہد ملت کا علم ایسا تھا کہ حضور شمس العلماء علامہ نظام الدین الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے امتحان دیا، تو میں امتحان کیا دیتا، والد گرامی علیہ الرحمہ لاتے تھے بڑے بڑے علماء کو تاکہ ان سے شرف تلفظ مل جائے۔ یہ شمس العلماء کون ہے؟ شمس العلماء وہ ہیں جو بریلی شریف میں طالب علم تھے، ملا جلال پڑھتے تھے، اس زمانے میں مناظرہ ٹھن گیا، نور محمد ٹانڈوی بدمذہبوں کی طرف سے آیا اور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب قبلہ گورداسپوری رحمت اللہ تعالی علیہ سنیوں کے مناظر بنائے گئے۔ دونوں طرف سے مناظر بیٹھے، شمس العلماء ملا جلال پڑھ رہے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ والد گرامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ نے حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ سے پڑھا ہے، ذرا کچھ بتا دیجئے، تو رونے لگے۔ وہ شمس العلماء کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان کی عمر 90-92 سال تھی۔ فرمانے لگے، وہ شمس العلماء پہلے سن لو آپ، نور محمد ٹانڈوی نے کہا مولانا مناظرہ کیسے ہوگا؟ پہلے موضوع طے کر لیا جائے۔ آپ نے موضوع طے نہیں کیا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ موضوع طے نہیں کیا، بولیے مناظرے کا پہلے موضوع طے کیجیے۔ شمس العلماء علامہ نظام الدین الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ طالب علم سے کھڑے ہو گئے، کہا ہے مولانا رک جائیے، آپ لوگ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو ہم لوگ نہ سمجھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ مولانا بریلوی سے کہ موضوع طے کریے، تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ موضوع کس چڑیا کا نام ہے؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ نور محمد ٹانڈوی جھانسے میں آ گیا، اس نے فوراً موضوع کی تعریف کیا، شمس العلماء نے اعتراض کیا، پھر تعریف اس نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، تیسرا راؤنڈ چلنے نہیں پایا، بریلی کے ایک طالب علم نے نور محمد ٹانڈوی کو چت کر دیا۔ یہ تھے شمس العلماء۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں بریلی شریف سے فارغ ہو کر، کامل ہو کر، میں نے شوق میں چاہا کہ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان سے علم المنقول پڑھ لوں، تو میں پڑھنے گیا، میں ان سے ہدایہ پڑھنے لگا، مجھے مزہ آنے لگا۔ کچھ دوسرے طلبہ معقولات ان سے پڑھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کمرے میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ لاؤ معقولات میں بھی کچھ سن لوں، علم منطق و فلسفہ میں بھی کچھ سن لوں۔ تو جب بیٹھا اور سننے لگا تو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ مجاہد ملت معقولات زیادہ جانتے ہیں یا منقولات زیادہ۔ یہ عالم تھا حضور مجاہد ملت کا، جو اپنے زمانے میں علم کا بہتا دریا، مناظر کوئی ہوتا مگر اصل میں تو طاقت مجاہد ملت دیتے تھے، سارا خرچہ بھی کچھ دیتے تھے جتنا مناظرے میں لگتا، اور اس کے علاوہ جب وکیل کھڑا ہوتا بیان کرنے تو سارا پرچہ بھی مجاہد ملت دیتا، خرچہ بھی مجاہد ملت کا اور پرچہ بھی مجاہد ملت کا۔ چاہے نظامی صاحب مناظر رہے ہو، چاہے سنبھلی صاحب مناظر رہے ہو، اور چاہے وہ علامہ ارشد القادری مناظر رہے ہو، جب مجاہد ملت بیٹھتے تھے تو وقت نہیں لگتا تھا، تھوڑی دیر میں مناظرہ ختم ہوتا تھا اور دیوبندی بھاگتا۔ اتنا حضور مجاہد ملت کا علم مستحضر تھا، تو اللہ نے دولت دیا، اللہ نے شہرت دیا، اللہ نے علم دیا، اللہ نے سب کچھ دے دیا، مگر
رہنے کے لیے پختہ حویلی میں محل میں پھوس بنایا، سونے کے لیے کھجور کی چٹائی۔ الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا، نہ تو گھمنڈ کرتے ہیں اور نہ ہی گناہ کرتے ہیں، لا فساد، فساد نہیں چاہتے، وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت کے بارے میں امام علم و فن فرماتے ہیں کہ جب آپ بریلی شریف تشریف لاتے، بریلی شریف تشریف لاتے، میں مظہر اسلام میں مدرس تھا، اس وقت میری عمر کوئی 22 سال تھی۔ کیا عمر تھی؟ خواجہ صاحب فرماتے میری عمر 22 سال تھی، تو حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ میرے کلاس میں آ کے مسند پر بیٹھ جاتے اور فرماتے تھے خواجہ پڑھاؤ، میں پڑھاتا رہتا تھا، بار بار آتے بار بار جاتے، بار بار آتے بار بار جاتے۔ ایک بار فرمایا خواجہ پڑھاتے ہو سن کر مزہ آ جاتا ہے، ذرا غور کریے کس طرح نوازا جا رہا، کس طرح عنایتیں ہیں، کس قدر چھوٹوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہ تھے مجاہد ملت۔ میں نے امام علم و فن سے پوچھا، بیشتر اکابر کو آپ نے دیکھا ہے، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، سب بلند و بالا ہے، ان کو دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا، امام علم و فن کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، جن کے 25 سال کی عمر میں جب رئیس اڑیسہ صدر کی حیثیت سے تھے، حضور مفتی اعظم ہند سرپرست کی حیثیت سے سیمینار اشرفیہ میں موجود تھے، تو آج بھی وہ رجسٹر موجود ہے جس میں رؤیت ہلال کے متعلق اختلاف ہوا، تو یہ لکھا گیا کہ اس سیمینار میں فیصلہ خواجہ مظفر حسین کی رائے پر ہوا۔ آج بھی وہ رجسٹر موجود ہے۔ اس امام علم و فن کی بات کر رہا ہوں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت کا عالم کیا تھا، انداز کیا تھا۔ جب کسی کے یہاں جاتے خالی ہاتھ نہ جاتے تھے، اپنے ڈلیے میں ساتھیوں کو کھلانے کے لیے پھل اور میوے رکھا کرتے تھے، پھل اور میوے رکھا کرتے تھے۔ یہ مجاہد ملت کا حال تھا۔ جہاں بھی جاتے، اپنے احباب کے یہاں جاتے، اپنے چھوٹوں کے یہاں جاتے، اپنے بڑوں کے یہاں جاتے، تواضع کا یہ عالم تھا کہ کوئی طالب علم استاذ کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی طالب علم جو مجاہد ملت کا ہاتھ چومتا تو خود مجاہد ملت بھی اس کا ہاتھ چوم لیتے۔ آج تو ہر آدمی چمانے میں پڑے، خوب چموایا ہے، خوب چموایا ہے، مگر مجاہد ملت کا یہ عالم تھا کہ ستر اللہ نے اگر رکھا ہے، فاسق مولن نہیں ہے، آ کر چومتا تھا، عالم نہیں مولوی ہے، مولوی نہیں طالب علم ہے۔ جب وہ ہاتھ چومتا تھا تو مجاہد ملت بھی چوم لیتے تھے، تاکہ کہیں سے عجب نہ پیدا ہونے پائے، عجب نہ پیدا ہونے پائے، ریا نہ پیدا ہونے پائے، سمعت کی بات نہ آنے پائے، کسی طرح کبر نہ ہو، کسی طرح دل کو احساس نہ ہو سکے کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ یہ عالم تھا حضور مجاہد ملت۔ تو میں نے امام علم و فن سے پوچھا کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہے، مگر علم اور تقوی جس سے آپ متاثر ہوں فرمائیے۔ فرمایا 2 آدمی ہیں جس سے میں اس دنیا میں علم و تقوی کے اعتبار سے متاثر ہوا۔ کتنے لوگ ہیں؟ کون کون؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان اور حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت۔ میں امام علم و فن کی بات کر رہا ہوں۔ حضور مجاہد ملت اور حضور مفتی اعظم ہند کا عالم یہ تھا کہ تقوی کے اعتبار سے وہ پہاڑ تھے، اور جو رات و دن کتاب کا کیڑا بن کر مطالعہ کرتا، گتھیاں سلجھا نہیں پاتا، حل نہیں کر پاتا، اگر مجاہد ملت سے پوچھتا یا حضور مفتی
نبی آدم سے پوچھتا تو فوراً اس کا جواب پاتا، فوراً اس کا جواب پاتا تھا۔ مگر کیسے مجاہد تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ کبھی کسی غریب مزدور کو اپنے گھر میں بیٹھا کے آپ نے کھانا کھلایا؟ ارے بولو نا، جیسے سمجھی کو بیٹھاتے ہو، کبھی مانگتے کو پیار سے بھیجا بیٹھایا؟ یہ اولیاء کرام عمرہ سے نہیں ڈرتے تھے، غربا فقراء مساکین سے ڈرتے۔ مجاہد ملت نے اگر چاہا ہوتا تو میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے مناظر ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو اپنا نائب بنایا ہو۔ اگر چاہا ہوتا تو اڑیسہ سے لے کر کے بریلی شریف تک، بریلی شریف سے لے کر کے مراد آباد شریف تک نہ جانے کتنے شہزادے تھے، کسی شہزادے کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہوتا۔ بے شک تو کہا آپ نے، مگر شہزادے کو کہا ہوتا تو کمال کہاں ہوتا؟ یہاں کمال تو یہ ہے کہ یتیم کو گود لیا اور اسے شہزادہ بنا دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ شہزادہ نہیں بنایا بلکہ اسے امیر جماعت بنا دیا، اسے مفتی بنا دیا، اسے مرشد بنا دیا، اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ حضرات گرامی، عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ آج کے دور میں علماء کو بلائیے اور حضور مجاہد ملت کی مقدس زندگی کو دیکھیے، کیا کہیں سے میل کھاتا ہے؟ اذان کا، روزہ کا، نماز کا، جنازہ کا، تکبیر کا، قرآن خوانی کا، نکاح کا، امامت کا، قیادت کا، عبادت کا، درس کا، سب کا پیسہ لے لیا، سب کا۔ کہتے تراویح سنائے پیسہ طے کر کے تو نماز تراویح نہیں ہوتی ہے۔ مگر پیسہ طے کر کے تقریر سنائے تو کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی، میں ناجائز نہیں کہتا، ہمیں اتنے بڑے بڑے علامہ مفتی پڑھا رہے ہیں، ایک دن میں پڑھانے کا 5,000 پاتے ہیں، ایک دن میں 5,000 پاتے، کہتے نذرانہ طے کرنا جائز تو کا 50,000۔ جھوٹا مکار، بے ایمان ہے یہ۔ مجاہد ملت کو جب پورا مراد آباد چراغ لے کر ڈھونڈ رہا تھا، جب مجاہد ملت کو، رئیس اڑیسہ کو، ہر رئیس اپنے گھر میں، اپنے مہمان خانے میں مہمان بنانا چاہتا تھا، جب یہاں کا ہر امیر ان کی جوتی اٹھا کر اپنے سر پر رکھنا چاہتا تھا، تب مجاہد ملت نے فرمایا اگر رئیس اڑیسہ کو ڈھونڈنا ہے تو مراد آباد کے روسا کے یہاں نہ ڈھونڈنا۔ اگر تمہیں اس ڈنگر پور میں کوئی یتیم بچہ مل جائے اور وہ دین کا پاسبان ہو تو اس کے گھر چلے آنا، تمہیں رئیس اڑیسہ مل جائے۔
تو وہ بیسل عالم علی باب الامیر، سب سے بدترین ذلیل عالم شیطان کا چیلا وہی ہے جو ہمارا روزہ کے دروازوں پر جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، جو غریبوں کو اپنے لیے سامان تسکین بنائے اور امیروں کی شرارتوں پر ان کی پگڑیاں اچھالے، وہی عالم برات۔ چنانچہ واقعہ موجود ہے حضور مجاہد ملت کا، جیسا کہ میں نے پڑھا کہ یہاں امیر صاحب چوکے نہیں، جب سنا کہ آ رہے ہیں تو سوچا ہوا کہاں جائیں گے ہمارے یہاں۔ بالکل سیم واقعہ حضرت خواجہ صاحب کی بلالِ رحمانی حضور مفتی اعظم کا۔ کلکتہ میں ایک رکشہ والا آیا اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو دعوت دے کر چلا گیا۔ کون آیا؟ کہ حضور میں ظہر بعد آؤں گا اور اپنے رکشے پر بیٹھا کے آپ کو لے جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت منظور ہے، میں چلوں گا، میں چلوں گا۔ رکشہ والا لے جائے گا تو اپنی حویلی میں لے جائے گا نا، حویلی میں لے جائے گا، ٹاس پھوس کے مکان میں لے جائے گا، کہاں لے جائے گا؟ مکان نہیں، دعوت منظور ہے۔ اتنے میں کلکتہ کا رئیس اس زمانے میں اپنی گاڑی سے آیا، حضور ظہر بعد آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا نہیں، ایک رکشہ والا آیا تھا، ہم نے اس کی دعوت منظور کر دیا۔ دیکھا آپ نے، یہاں تو کتنے ایسے ہیں پوسٹر میں چھپ جانے کے بعد ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ ایسے سیلیبریٹی لوگ عالم نہیں ہیں، دین کے تاجر ہیں، ان سے بچیے۔ ان سیلیبریٹیوں سے اسپیکر کوئی ہو سکتا ہے، تقریر کوئی کر سکتا ہے، تقریر سیلیبریٹی سے مت سنو، یوٹیوب کے چکر میں مت پڑو۔ تقریر سننا ہے تو علماء کی تقریر سنو، جس سے دل کی اصلاح۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا دعوت منظور ہو گئی۔ کیا ہوا؟ دعوت منظور ہو گئی۔ کہا سرکار اسی رکشے وان کے ہاں آپ جائیں گے؟ کہا ہاں 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 اسی رکشے وان کے۔ کہا اس کا گھر میرے گھر کے بعد ہے۔ دیکھا مجاہد ملت کا فیضان ہے، اس سے پہلے کہ اعلان ہو حاضر ہو گئی ہے۔ روکیے نہیں، وقت کے دو غوث کا تذکرہ ہو رہا، دو غوث کا تذکرہ۔ اپنے وقت میں دونوں ہندوستان کے غوث تھے، حضور مجاہد ملت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ۔ کہا حضور اس کے گھر سے پہلے میرا گھر ہے۔ تقریر کرنے کا موڈ دوسرا تھا، لیکن رنگ آپ نے بدل دیا تو ہم نے بھی ڈھنگ بدل دیا۔ سچ مچ سنو، دیکھو جس کو یاد کر رہے وہ ہماری طرح نہیں تھا، مٹی چھوٹا تھا، ہیرا بناتا۔ جی فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے گھر پہلے اس کا گھر بعد میں، لیکن میں اس کے بعد تمہارے یہاں آؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ پہلے اس سے پوچھ لو۔ اب کیسے رکشے وان کے یہاں اتنی مہنگی گاڑی دے کے پوچھ لو؟ بڑی بے عزتی۔ میں رکشے وان آدمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے کو اچھا سمجھا، بے شرف۔ عزت والا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مزدور ہے جو پاکی و پارسائی تقویٰ کے ساتھ صبح سے شام تک کماتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ ایک صحابی رسول
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صبح سے لے کر شام تک میں گڑھے کھودتا ہوں. انی احفر الآبار لتعبیر النخلہ. صبح سے لے کر شام تک میں کھجوروں کے گاڑنے کے گڑھے کھودتا ہوں. یا رسول اللہ دیکھ لیجئے میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے, آبلے پڑ پڑ کر سوکھ گیا ہے. میں کثیر العیال ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں, تب جا کر کے صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے قوت کھانے کا سامان اکٹھا کر پاتا ہوں. یا رسول اللہ میرا دل تڑپتا, میں مچلتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں میں رہ کر روئے زیبا کا دیدار کروں اور قدموں میں سجدہ کروں, مگر میں مجبور ہوں. بہت دور جاتا ہوں, بہت دور جاتا ہوں, میں مزدوری کرتا ہوں. وہ رو رہا تھا اور بیان کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آنکھوں سے چشمان رحمت سے آنسو کے قطرات جھڑ رہے تھے. وہ نبی یہ تھوکتے تو زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے, وضو کرتے تھے تو پانی زمین پر اڈیلنے نہیں دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک چھاڑتے تھے تو صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے. مگر آؤ دیکھو وہ نبی جن کے قلبوں کو جبریل امین چومتے تھے, عرش اعظم جن کی جوتیوں کو چوم کر فخر محسوس کرتا تھا, وہ جو کائنات کا تاجدار ہے, وہ جو رسولوں کا امام ہے, جو اللہ کا محبوب ہے, ایک مزدور سے سن رہا ہے. سبحان اللہ, آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور صحابی رسول کا ہاتھ پکڑا, اپنے نبوت والے رسالت والے مقدس ہونٹوں سے چوما اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کو یہ ہاتھ محبوب ہے, بے شک اللہ کو یہ ہاتھ محبوب ہے. فرائض و واجبات کے بعد سب سے مقدس صدقہ کا ثواب یہی ہے کہ تم اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرو. اپنے باپ کی, وہ دیکھو سیٹھ صاحب بنا روڈ پر گھومتا ہے اور گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کو چھڑکتا نظر آتا ہے. فرمایا کہ جس کا باپ ناراض اور دنیا سے گیا تو اگر پوری دنیا خیرات میں دے دے جنت میں جائے گا نہیں, جائے, خوشبو نہیں پائے گا. ماں ناراض خوشبو نہیں پائے گا, تو پوری دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہے, اور اماں ابا جس جنت ملنی ہے اس سے تو غریب و نادان کو کمزور نہ سمجھو. حضور مفتی عالم ہند نے فرمایا جاؤ رکشا وان سے پوچھ کے آؤ. دیکھا رکشا وان سے بہت خلیم اگر کرتا کیا, مرتا نہ تو مرشد کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنی مرید کی ناک رگڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے. گھمنڈ توڑ دے, مگر معاف کیجیے گا آج کل کے مرشد تو مرشد ہو گئے ہیں. سیٹھ جی جیسا ہی کہتے ہیں اسی طرح کا. یہ دنیا کمانے کی جگہ نہیں ہے, یہ خانقاہ ہے دنیا لٹانے کی جگہ. اور نہ بھروسہ ہو تو حضرت کے ابو سے پوچھ لیجیے. سنت یہی ہے کہ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے حقیقی مرشد ہیں, کائنات کے مرشد ہیں, صبح سے شام تک آتا تھا مگر شام کے بعد کچھ ان کے پاس رہ نہیں جاتا تھا. یہی تو سنت ہے, یہی تو سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حدیث یاد آتی ہے, بات وہیں رہ جائے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. کہاں آئے؟
تکبیر ہو گئی، اب نماز پڑھانی ہے، صحابہ سے کہا رکو آتا ہوں، کیا فرمایا؟ رکو آتا ہوں، اشارہ کیا، گھر گئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے۔ صحابہ حیران رہ گئے، تکبیر کے بعد واپس کیوں چلے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آخر اتنا بڑا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا ایک چادر آئی تھی غنیمت میں، کیا آئی تھی؟ ایک چادر آئی تھی نذرانے میں، وہ رہ گئی تھی، میں نے سوچا کہ نماز عشاء ادا کرنے سے پہلے وہ مستحق کو دے دوں۔ یہ ذمہ داری ہے، صبح سے شام تک آتا ہے تو اس میں امیر مریدوں کے دیے ہوئے پیسے میں غریب مریدوں کا بھی حصہ۔ اگر آج کل تو معاملہ دوسرا ہے، آج کل معاملہ دوسرا ہے، جتنا آتا ہے سب بلاک ہو جاتا ہے، سب بلاک ہو جاتا۔ اب دار الفقر خانقاہ مانے فقیروں کا گھر، اور اب دارالعمارہ امیروں کا اڈا، پروگرام جاتے ہیں لوگ، برا مانتے ہیں، حالانکہ زیادہ سے زیادہ پروگرام نہیں لے گا۔ اور پیری مریدی کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ آپ کلیکشن کیجئے، کا یہ مطلب ہے کہ خالی طاقوں کو بھی بھر دیجئے، خالی طاقوں کو بھر دیجئے، نہ بھروسہ ہو بغل میں بریلی ہے، ملا لیاقت کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے محمد میاں زندہ ہے، جا کر پوچھ لو، وہ ابھی رکشہ وان تھے، لے کر آئے، مفتی اعظم کو لے کر گئے، اور جس گھر میں پہنچایا اسی میں بیوی بھی ہے، چادر گری ہوئی ہے، اسی میں چولہا بھی ہے، پھوس کا ہے۔ مفتی اعظم غریب گھر کے نہیں، نواب کے شہزادے تھے، امیر وزیر کے بیٹے تھے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ مفتی اعظم نے فرمایا ہمیں ملا لیاقت کہاں سے لے آیا ہے، یہاں دم گھٹ رہا ہے، پکڑ لیا، کہا سرکار پیسہ دے دیجئے تب جائیے، کہا آپ گھر دے دیجئے تب جائیے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ایک پنچر جوڑنے والا تمام ٹرکوں کا بھی مالک ہو گیا، تبیروں کا بھی مالک۔ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی نگاہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ اپنی نگاہ ڈالتا ہے، تو فقیر مرید کو امیر بنا دیتا ہے، اور امیر مرید کو تکبر سے نکال کر تواضع کا پیکر بنا دیتا ہے۔ مفتی اعظم نے فرمایا جاؤ پوچھ لینا، واپس آیا، اس نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں، کار لے کے چل پڑا، چمچماتی ہوئی روڈ پر دوڑتی ہوئی، سوچا کیا خبر کہاں جا رہے ہیں، کہا موڑا، جیسے موڑا ویسے کہا رک جاؤ۔ مفتی اعظم نے فرمایا رکو 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 رکو، کہا کیا حضور، کہا رکشے وان کا گھر ادھر سے نہیں ادھر سے ہے، رکشے وان، کہا حضور پہلے میرے یہاں، کہا پہلے تم نہیں آئے، تم اپنی کار یہیں رکھو، اب ہم پیدل اپنے رکشہ والے مرید کے یہاں جائیں گے۔ یہ کون تھا؟ بولو بولو بولو، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تھے۔ یہی حال حضور مجاہد ملت کا تھا۔ حضرت شیر ملت علامہ عبد القدوس کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پروگرام میں چلا گیا اور حضور مجاہد ملت کے لیے تو بستر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ہانڈی والی مسجد کے چھت پر چٹائی بچھی رہتی تھی، کہیں بھی جاتے کسی وقت سو جاتے، بردے بوریاں نہیں، ان کے لیے اہتمام کی کیا ضرورت، پورا اللہ کا گھر ان کا، جہاں چاہے نیچے نہیں وہ بھی اوپر۔ کہا دیر رات میں آئے، گھر والوں سے پوچھا کیا کھانا پہنچا، کہا نہیں کھانا نہیں پہنچا، کیا حضرت موجود ہے، کہیں دعوت میں نہیں تھے، کہا نہیں پتا۔ گئے اوپر، جب زینے سے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ بلی لڑ رہی ہے، کیا لڑ رہی ہے، اور اوپر گئے اور تیز آواز، اور اوپر گئے تو کھاؤں کھاؤں کی آواز، اور گئے تو لگے کہ اللہ اللہ کی آواز، اور اوپر گئے تو سنا اور دیکھا کہ حضور مجاہد ملت سو رہے ہیں۔ جتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں، جتنی مرتبہ سانس نکالتے ہیں اللہ کہتے ہیں، مگر وہ صاف نہیں بلکہ ایسے لڑتا ہے جیسے لڑنے کی آواز۔ یہ حضور مجاہد ملت کا دل تھا۔
کہ سوتے میں بھی سانس لیتے تھے تو آواز آتی تھی. فرمایا قدموں کی آہٹ سن کر بیدار ہو گئے, اور جب بیدار ہوئے تو کچھ جواب دینے سے پہلے میرا پیر پکڑ دیا. کہا اے عبد القدوس, آج راز پاس ہو گیا, میرے مرتے دم تک کسی پر ظاہر نہ کر. وقت کا غوث وہی ہوتا ہے کہ سوتا ہو یا جگتا ہو, ارادہ کرتا ہو بظاہر یا نہ کرتا ہو, اندر سے ارادہ ہے اور آپ سے وہ بات کرتا ہے, مگر جب اس کی سانس شہیق و زفیر اندر جاتی ہے اور نکلتی ہے, جب دل ذاکر ہو جائے, جب سانس ذکر کرنے لگے, جسم کا عضو اللہ اللہ کرنے لگے, سمجھ جاؤ کہ وہ مرتبہ غوثیت پر پائی. یہ حال حضور مجاہد ملت کا تھا, یہ حال مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرحمان کا تھا. حضرات, کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر وقت اب لمبا ہو گیا, 1 گھنٹہ تقریباً پورا ہو گیا. یار زندہ صحبت باقی, آئیں گے اور بھی کہیں گے انشاءاللہ, اور اب بار بار آئیں گے. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ نذرانے سے مت گھبرائیے, نہ طے کرتے ہیں نہ گنتے ہیں. جسے اللہ دیتا اسے کمی نہیں ہوتی, اور جسے اللہ نہیں دیتا اسے کوئی پہنچا نہیں سکتا. اے اللہ, ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے علماء کو غنی فرما دے اور مستغنی فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے اب آپ ہو جائے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید لوگ چلے گئے ہیں تو آپ کا بھی دل چلا گیا ہو, مگر مجھے صبح مدرسہ بھی لینا ہے. ہم لوگ سب مدرس ہیں. کچھ اور ذکر سنیے, کچھ اور ذکر خیر سنیے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان, عجیب اللہ تعالی نے ان میں محبت عطا. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان پورے بھارت کا چکر لگایا, مستقل سفر میں ہوئے, اور خصوصیت کے ساتھ مناظرے کا اس دور میں جو بھی اہتمام ہوا, 80% مناظروں کا اہتمام و انتظام خود اپنے جیب خاص اور شرف خاص سے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے پڑھا. خود اپنے جیب خاص. آپ ذرا غور کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہ مدرسی کتنا بڑا کام ہے. مدرسی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تقریر اچھی کر لے وہ بڑا عالم ہوتا, جو کتاب لکھ دے وہ بڑا عالم ہوتا. حقیقت میں بڑا عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے جیسے دوسروں کو عالم بناتا ہے. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. کیا مطلب؟ پیسہ کے لیے. اس کے لیے پیسہ کے لیے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے مہینہ 2 مہینہ, سال 2 سال نہیں, برس آپ کے مراد آباد شریف میں اور دھام نگر شریف میں بھی
مسلسل پڑھایا ہے اور آپ کے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد ہے۔ آخر کیوں؟ مدرس کے اندر کیا خوبی ہے؟ ایک عالم کی سب سے بڑی خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر روز 100 رکعت نماز پڑھائے یا نماز 100 رکعت پڑھے اور وظیفہ کرے۔ اکثر علماء عشاء میں 7 تو 9 اور بس۔ امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب سے ایک صاحب نے اعتراض کیا، مدرسے کے طلبہ کو دیکھیے اور ان مولانا لوگوں کو دیکھیے، جو آدمی مہینہ 2 مہینہ مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا واصل اللہ میں ہی ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ مدرسے کے طلبہ پر اعتراض اور امام پر اعتراض کرتا ہے، اور اس کی نانی گھر میں سوتی رہتی، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا بیٹا ناچ دیکھتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بہو بازار میں گھومے، اس پر کوئی۔ خواجہ صاحب سے کہا، حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور آپ حضرات نفل نہیں پڑھتے، کیا کرتے؟ نفل۔ تو حضرت نے فرمایا نفل آپ لوگوں کے لیے۔ کہا کیا؟ کہا یہ نفل آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ہے، اس لیے کہ ہم جب جلدی سے مسجد سے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر تک پڑھاتے ہیں تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من عیائها، پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر تھوڑی دیر تک بیٹھ کر کسی عالم کی بارگاہ میں دین کا علم حاصل کرنا، لینا اور دینا۔ تو ایک عالم ربانی کی نیکی ایسی عظیم ہے، ایک حافظ کی نیکی، ایک قاری کی نیکی، ایک مدرس کی نیکی، کہ قیامت تک وہ لوٹتا رہتا ہے، وہ لوٹتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے 100 عالم بنا لیا، کتنے عالم؟ کسی نے 100 حافظ بنا لیا، کسی نے 100 قاری بنا لیا، تو اب یہ بتاؤ 100 سے کتنے بنیں گے؟ کتنے بنیں گے؟ ارے یہ سب بھی تو 100 بنائیں گے، اور پھر وہ 100 بنائیں گے، اور پھر وہ 100 بنائیں گے، اور پھر وہ 100 بنائیں گے۔ قیامت تک یہ 100 بناتے جائیں گے، اور جتنے لاکھوں لاکھ لوگ پڑھتے جائیں گے، پڑھاتے جائیں گے، عالم ربانی کے نام اعمال میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ کیا کرتے جائیں گے؟ اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو میں نے ابھی جب حضرت علامہ مفتی عبد الرب صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات پڑھی تو فوراً مفتی ذیشان صاحب سے عرض کیا، عجیب توارد ہے، صاحب مجمع الزوائد حضرت علامہ ابن الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں نے پڑھا ہے، ان کو دیکھا کہ ایک عظیم محدث علامہ عبد الرحیم عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان کی بارگاہ میں پڑھنے آئے، تو پڑھنے جب آئے تو بچپن میں آئے، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے، روایت نے، سیرت نے، تاریخ نے لکھ دیا کہ پوری زندگی جب تک امام عبد الرحیم العراقی زندہ رہے اس وقت تک امام الہیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت کرتے رہے اور پڑھتے رہے، اور پوری دنیا علم جانتی ہے کہ حدیث کی دنیا میں علم الزوائد میں علامہ ہیثمی سے کسی نے ان سے زیادہ کام نہیں کیا۔ یہ اکثر یہ
محکم گیر جب عالم مل جائے، جب مرشد مل جائے، جب شیخ مل جائے تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حضرت علامہ مفتی عبدالرب صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ جب شروع کیا تو انہیں ملا قسمت سے، تو کون ملا؟ باپ سوچتا ہے میں اپنے بیٹے کو یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، ہمیں انگلش میڈیم، انگلش میڈیم، انگلش میڈیم، انگلش میڈیم، کون سا میڈیم تلاش؟ بیٹے کے لیے دکان بھی چاہیے، بیٹے کے لیے مکان بھی چاہیے، اس کی شادی بھی کرنی، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، تو کسی انتظام میں ہے، وہ کسی اور فرمان میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ تیرا بیٹا بن جائے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی کوئی مثال نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، 5 دن نہیں گزرا تھا کہ ان کے والد گرامی بیمار اور پھتوڑے دل میں انتقال۔ مگر ہندوستان میں جس طرح اردو دنیا میں اعلی حضرت کا کوئی بدل نہیں ہے، اسی طرح عرب کی دنیا میں امام سیوطی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ 900 سے زائد کتابیں امام سیوطی کی چھپ۔ مگر کون تھے وہ؟ یتیم تھے۔ کون تھے وہ؟ یتیم تھے۔ بسم اللہ خوانی ہوئی، ہفتہ عشرہ گزرا، والد کا انتقال ہوا، تربیت ہوئی۔ اللہ انتظام کرتا ہے، تم اپنے بیٹوں کو فکر میں نہ پڑو، لیکن جب تک اللہ نے تمہاری سرپرستی دی ہے انہیں راہ راست پر لگانے کی کوشش کرو، بنے گا وہی جو اللہ اسے بنائے گا۔ ایک بچہ جب پہنچتا ہے تو ناداری اور محتاجی کی حالت میں پہنچتا ہے، کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے، اس کی سرپرستی اس کی ماں کرتی ہے، وہ بھی مزدوری کر کے کرتی ہے، اور یہاں سے اتنی دور مراد آباد ہفتے میں خود جاتی ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بلاتی ہے۔ کمال ہے جب رب نے دیکھا کہ بچے میں طلب صادق ہے اور ماں کا سچا جذبہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ صدائیں لگاتا ہے، تو اس نے مجاہد ملت کو کھڑا کر دیا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ نائب مجاہد ملت، جہاں کرامت مجاہد ملت ہے وہی اجابت دعائے نائب مجاہد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو جب تک ماں کی دعائیں نہ ملیں گی، ان کی چاہتیں نہ ملیں گی، مجاہد ملت بھی نہ ملیں گی۔ اگر مجاہد ملت کی سرپرستی چاہیے، ان کا کرم چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے ماں کے آنچل کو پکڑ لو۔ میری ماں مجھے جانے سے پہلے دعائیں دے دے، تیرے پیسوں سے زیادہ تیری دعاؤں کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں راہ میں رہنما رجال غیب مل جائیں، اور ہم بھی نائب مجاہد ملت کی طرح اس جہان اور اس جہان میں جگمگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔